Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are here for the second lecture of Pakistan Studies course. Today's topic is Muslim nationalism and two-nation theory. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم اپنے پچھلے لیکچر کی دہرائی کر لیں اور اس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا نکات کن کن نکات پہ بات کی تھی ان نکات کا جائزہ لے لیں. فرسٹ وی ہیو ڈسکس امپورٹنس آف سوشل سائنسز. سوشل سائنسز بہت ہی ضروری ہیں، وہ اس لیے کہ جو کچھ ہم سوشل سائنسز کے ذریعے سیکھتے ہیں وہ ہم دوسرے مضامین کے ذریعے نہیں سیکھ سکتے. سوشل سائنسز ہم میں ایک سوشل سینس پیدا کرتی ہیں اور سوشل سینس زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. آبجیکٹیوز آف دا کورس واز دا سیکنڈ پوائنٹ. اس نقطے کے تحت ہم نے اس پاکستان اسٹڈیز کے کورس کو پڑھانے کے جتنے بھی اہم مقاصد ہیں وہ اس پر بات کی تھی، اور اس کو پڑھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آج کے طالب علم کو یہ بتائیں کہ یہ مضمون کوئی فالتو مضمون نہیں، جو کہ آج کل کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور میں جیسے کہ کہا جاتا ہے سائنس پڑھنا بہت ضروری ہے اور باقی ٹیکنالوجی کے کورسز پڑھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے پاکستان اسٹڈیز کا کورس خاص طور پر اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس طرح سے بنایا گیا ہے، اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ نے سائنسدان بننا ہے، آپ نے کچھ بھی بننا ہے، اس کے ساتھ آپ کی زندگی کے کیا مقاصد ہیں. آخر آپ نے بحیثیت فرد اور بحیثیت مسلمان اس معاشرے میں آپ نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان اسٹڈیز کا کورس پڑھانے کے بنیادی مقاصد میں یہی چند ایک اہم نکات نمایاں تھے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ تھا ٹینٹیٹیو لسٹ آف لیکچرز. ٹینٹیٹیو لسٹ آف لیکچرز میں نے جو کہ ہم اس کورس میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو جتنے ٹاپکس ہیں اس میں میں نے پورے 32 لیکچرز کی ایک لسٹ دی ہے اور اسی کے مطابق ہی انشاءاللہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ ڈیلیور کیے جائیں گے. اس کے بعد ہم نے پہلے لیکچر کے مین ٹاپک یعنی وٹ از این آئیڈیالوجی پہ بات کی تھی. آئیڈیالوجی کس کو کہتے ہیں؟ آئیڈیالوجی کو اردو میں ترجمہ ہم نظریہ کہہ سکتے ہیں. اور نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ نظریہ کیوں ضروری ہے؟ نظریہ بنتا کیسے ہے؟ کیونکہ نظریہ کسی ایک دن یا ایک فرد کے کہنے پہ نہیں بنتا، بلکہ نظریات بننے کے پیچھے ایک مسلسل عمل ہوتا ہے، اور وہ مسلسل عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک مخصوص لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، ایک اس مخصوص لوگوں کے گروپ کی ایک خاص سوچ ہوتی ہے، وہ خاص حالات ہوتے ہیں جو کہ ایک نظریے کو پنپنے میں اور اس کو بننے میں، اس کو شیپ دینے میں ضروری ہوتے ہیں. یہ سب نکات ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے. اسی طرح سے بیسز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. پہلے تو جنرلی یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ کہتے کس کو ہیں نظریہ، نظریات بنتے کیسے ہیں. اس کے بعد اب خاص طور پہ کہ نظریہ پاکستان کیسے بنا، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ پاکستان کو ایک نظریاتی مملکت کہا جاتا ہے جس کی بنیاد ایک نظریے پہ ہے، نہ رنگ پہ ہے، نہ نسل پہ ہے، نہ زبان پہ ہے، نہ کسی اور چیز پہ، بلکہ پاکستان کے جو بننے کی بنیاد ہے وہ ایک نظریے کے اوپر ہے، اور وہ نظریہ ہے، اس نظریے کی جو بیس ہے وہ اسلام ہے یا اسلامک آئیڈیالوجی جس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم نے نظریے کی بنیاد کو ڈسکس کر لیا تھا تو اگلا جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس ہمارے بزرگوں کو، ہمارے قائدین کو جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا، آخر ان کے ذہن میں کیا مقاصد تھے، کیا ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کا سوچا، اور ہم نے یہ جانا کہ ہم نے اس ملک میں رہ کے اس کو کس طرح کی مملکت بنانا ہے. یہ تمام کے تمام نکات ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے. لیکن پاکستان بحیثیت اسٹیٹ یا پاکستان کو ایک ملک میں ڈھالنے کے لیے ہمارے کیا مقاصد ہونے چاہیے، اس پہ چند نکات جو ہیں ہم نے لیکچر نمبر 1 میں ڈسکس کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. اب میں آتی ہوں آج کے موضوع کی طرف. ہمارا آج کا موضوع ہے مسلم نیشنلزم اینڈ ٹو نیشن تھیوری. سب سے پہلے واٹ از دا میننگ آف نیشنلزم؟ بیسیکلی نیشنلزم کہتے کس کو ہیں؟ کیونکہ ناؤ دا کانسیپٹ آف آئیڈیالوجی از
very clear in your minds, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے. آپ کے ذہن میں اب بالکل یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آخر یہ نظریات بنتے کس طرح سے ہیں اور ان کے پیچھے کیا مخصوص حالات، مخصوص لوگ اور مخصوص فکر ہوتی ہے. اسی طرح سے نیشنلزم جو ہے یہ ہے کیا. اس کے لیے میں آپ سب سے پہلے آپ کے لیے یہ پہلا پوائنٹ پڑھتی ہوں. نیشنلزم از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی دیٹ انوالوز اے اسٹرانگ آئیڈینٹیفیکیشن آف اے گروپ آف انڈیویژلز ود اے نیشن. اٹ مینس کہ نیشنلزم جو ہے ایک سیاسی نظریہ ہے، ایک سیاسی بات ہے جو کہ ایک خاص گروپ کی نشاندہی کرتی ہے، جو کہ ایک قوم کی حیثیت رکھتی ہے. ناؤ اگین there is a question, what is the meaning of nation. دوسرے جو پوائنٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ a nation may refer to a community of people who share a common language, culture, ethnicity or history. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم جو ہوتی ہے اس کا وہ ایسے لوگوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، جو ایسی کمیونٹی کو کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے گروہ کو کہتے ہیں جو کہ ایک زبان، ایک کلچر اور ایک رنگ و نسل اور ایک جیسی تاریخ رکھتے ہیں، یا ایک جیسا تاریخی پس منظر جو ہے ان میں یہ قدریں مشترک ہوتی ہیں. یعنی ان کی تاریخ ایک ہوتی ہے، وہ اپنے ماضی میں جس طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ ایک خاص نظریے کے تحت اور ایک خاص وجہ کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور تعریف دیکھتے ہیں. There are two main perspectives on the origins and basis of nationalism. One is the primordialist perspective and describes nationalism as a reflection of the ancient and perceived evolutionary tendency of humans to organize into distinct grouping based on an affinity of birth. سادے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب یہ دنیا جب اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، اس خطہ زمین کے اوپر جب زندگی شروع ہوئی تو پہلے زندگی بہت سادہ تھی اور آبادی بہت کم تھی. اس وقت لوگ غاروں میں رہتے تھے، جس کو ہم پتھر کا دور کہتے ہیں. پھر زمانہ ترقی کرتا گیا. ترقی کرنے کے ساتھ ہی جو گروہ میں رہنے کا ایک رواج ہے وہ شروع ہوا، اور گروہوں سے قبیلے بنے. پھر قبیلوں سے شہر اور قصبے، اور اس طرح سے ملک وجود میں آئے. تو اس میں جو ایک قدیم ایک خیال ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وہ لوگ جو کسی ایک خاص جگہ پہ یا ایک خاص ریجن میں اکٹھے رہتے رہے ہیں اور ان کی پیدائش اس جگہ کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی شاید وہ ایک قوم کا حصہ ہیں یا وہ ایک جگہ کا حصہ ہیں. ایک تو یہ خیال ہے. دوسرا خیال یہ ہے، the other is the modernist perspective that describes nationalism as a recent phenomenon that requires the structural conditions of modern society. یہ جو نیا خیال ہے یہ ہمارے آج کے دور کے زیادہ قریب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل آپ کو یا مجھے، ہمیں اپنی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا کہ ہمارے آباء و اجداد کس خاص جگہ سے رہنے والے تھے. اگر کوئی بہت ہم ریسرچ کریں اور ڈھونڈیں تو شاید ہم اس نقطے کو پا بھی لیں، لیکن عام طور پہ جو یہاں پہ آپ لوگ ہمارے ملک میں لوگ بس رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے، ان کے آباء و اجداد کہاں سے آئے، انہوں نے کیسے یہاں پہ رہنا شروع کیا، اور آج کی ان کی جو زندگی ہے اس میں ان کے جو ماضی ہے اس کا کتنا دخل ہے.
کیونکہ ہمیں نہیں پتا جو ہمارے ساتھ پڑوسی ہے وہ ان کے بھی جو آباء و اجداد تھے وہ بھی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے، یہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اسی طرح سے اب جو شہر بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ مختلف وجوہات کی وجہ سے بار بار مائیگریٹ کرتے ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو یہ جو ہم نے پہلا نقطہ ڈسکس کیا کہ شاید بائی برتھ ہم کسی کو جو بائی برتھ ایک جگہ جن کی جائے پیدائش ایک ہوتی ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ایک قومیت سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب وہ تصور جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ دوسرا تصور جو ہے یہ زیادہ آج کل اپلائی ہو رہا ہے یا رواج میں ہے کہ جو لوگ مختلف جگہوں پہ مختلف حالات کے تحت ایک سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، ایک مخصوص حالات کے تحت وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ان حالات کے ساتھ وہ رہنا جو دور حاضر ہے اس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو سوسائٹی ہے اس کے تحت رہنے والوں پر بھی یہ تعریف جو ہے یہ صادق آتی ہے کہ وہ ایک قوم کا حصہ ہیں. جیسے کہ مثال یہاں پر میں اس وقت دینا چاہوں گی کہ جیسے ہندوستان میں ہندوستان میں اس ہندوستان کی بات کر رہی ہوں جو برِ صغیر تھا، جب ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی. اس وقت یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اور اس میں رہنے والے جو مختلف لوگ تھے وہ مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف قومیت سے تعلق رکھتے تھے. جب پاکستان بننے کی بات ہوئی تو مختلف جگہوں کے اوپر جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، تو وہ پھر اس میں وہ والی جو علاقائی رنگ و نسل کی تقسیم تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اور اس وقت قوم جو ہے ہر اس فرد کو مسلمان قوم میں شامل سمجھا جا رہا تھا جو کہ صرف کلمہ پڑھے and he or she can enter in the circle of Islam. So یہ جو دوسرا قومیت کا تصور ہے وہ ہماری تاریخ اور آج کل کے حالات کے عین مطابق ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیشنلزم کہتے کس کو ہیں. نیشنلزم کا مطلب ہے کہ وہ ایسے مخصوص لوگوں کا گروہ جو کہ اپنے مختلف حالات اور واقعات کی وجہ سے ایک جگہ پہ اکٹھے رہتے ہیں، ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں، معاشی، سیاسی، سماجی، اور ان میں ان کا کلچر اور ان کی تاریخ اور ان کے جو تہذیب ہے وہ یہ ساری قدریں مشترک ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کے گروہ کو ہم ایک قوم کا نام دیتے ہیں، اور اس کو ہم نیشنلزم بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے ایوولوشن آف ٹو نیشن تھیوری اینڈ نیشنلزم. اب ہندوستان میں مسلمان، اور جب بھی میں ہندوستان کا لفظ استعمال کروں اس کا مطلب ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے، یعنی ہندوستان کا مطلب ہے انڈیا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا مطلب ہے جبکہ پاکستان اور انڈیا اکٹھے تھے، یہ اور بنگلہ دیش بھی اس کا حصہ تھا، اور بہت سارے ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس وقت سب کانٹیننٹ کا یا برِ صغیر کا حصہ تھے. تو یہ ٹو نیشن تھیوری کیسے آ گئی؟ کیونکہ یہ آج کل ہر ایک بچے، ہر ایک نوجوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی صدیوں سے تو اکٹھے رہ رہے تھے مسلمان اور ہندو، اور آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی، آپ نے ڈرامے دیکھے ہوں گے کہ دیکھیں جی ان میں تو ان میں ایسی چیزیں پورٹری کی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ تو جناب اکٹھے رہتے تھے اور ان میں میل جول تھا. پھر یہ ٹو نیشن تھیوری کا سوال کیسے آتا ہے؟ تو ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کے لیے میں یہاں پہ ایک ریفرنس دینا چاہوں گی جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار کہا تھا. قائد اعظم once said Pakistan was established the day when the first Indian national embraced Islam. مطلب یہ کہ پاکستان اس دن وجود میں آ گیا تھا جب کہ سب سے پہلے ہندوستانی نے یا بھارت کے رہنے یا برِ صغیر کے رہنے والے نے اسلام کو قبول کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا آغاز، اسلامی حکومت کا آغاز اور مسلمانوں کا یہاں پہ داخلہ صدیوں پہلے ہوا تھا. 712 عیسوی میں
محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور ملتان تک اپنی حکومت قائم کی. پھر اسے مخصوص حالات کی وجہ سے یا اپنے اسلامی ریاست میں جو مسائل شروع ہو گئے اس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو واپس جانا پڑا. لیکن مسلمان ایک دفعہ یہاں پر نہ صرف آئے بلکہ سیاسی استحکام بھی ان کو ملا اور یہاں پر انہوں نے حکومت بھی قائم کی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ جو قائد اعظم کا بیان ہے اس بیان کے پس منظر میں دراصل یہ بات ہے کہ جب محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ کو فتح کیا، اس وقت سندھ کا نام دیبل تھا، جب دیبل بلکہ کراچی کی بندرگاہ کا نام دیبل تھا، تو جب وہاں پہ ایک ہندو راجا کو، راجا داہر کو شکست دینے کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں پر ایک سیاسی حکومت اپنی قائم کی، مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل سپریمیسی جہاں یہاں پر قائم ہو گئی. تو اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ کیونکہ یہاں پر تو زیادہ تر ہندو ہی تھے اور ہندو جو تھے اس وقت وہ ہندو مت کے عروج کا زمانہ تھا، اور ہندوؤں میں جو میں آگے چل کر ڈسکس کروں گی کہ اس کی وجہ سے یہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ بری طرح سے کاسٹ سسٹم جو ان کا ہندوؤں میں ایک ذات پات کا جو نظام ہے اس کی وجہ سے جو ان کے نچلے طبقات تھے وہ بری طرح سے پس رہے تھے. تو ان کو اسلام اور مسلمانوں کا جو رہن سہن ہے یا طرز عمل ہے وہ اس قدر بھایا کہ وہ جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنے پرانے مذہب کو خیر آباد کہہ دیا. تو یہ جو قائد اعظم کا یہ بیان ہے اس کا تعلق اصل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب پہلا مسلمان یہاں کا جو ایک مقامی باشندہ تھا، جب وہ سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مسلمان جو ہیں مسلمانوں کا استحکام کی طرف اشارہ ہے. اور اس کو قائد اعظم نے پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب یہاں پہ سب سے پہلے لوکل نیٹو نے اسلام کو قبول کیا تھا. اسی طرح سے میں ایک اور حوالہ آپ کو دینا چاہوں گی تاکہ نئی نسل کے ذہن سے یہ بات نکلے کہ شاید دو قومی نظریے کے بارے میں آج کل ہم بہت ساری ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جی شاید یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، لیکن یہ بیس ہے ہمارے نظریاتی مملکت کی اور یہ حقیقت ہمیں نہیں بھلانی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا قیام ہی ایک نظریے کے تحت ہوا ہے. اور اگر ہم اپنے نظریے کو ہی بھلا دیں گے، اگر ہم اس بیس کو ہی بھلا دیں گے جو اس نظریے کی بیس ہے، تو ہمارے لیے بے تحاشا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ نئی نسل کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کہ بالکل آپ کو کلیئر کٹ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، نظریہ کس کو کہتے ہیں، آئیڈیالوجی کس کو کہتے ہیں، اور آئیڈیالوجیز بنتی کیسے ہیں، آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کی بیسس کیا ہے اور کیوں یہ بنی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. ایک اور میں حوالہ دینا چاہوں گی یہاں پر، وہ حوالہ ہے البیرونی came to India in 1001 AD with Mahmud of Ghazni and written his famous book Kitab al-Hind. He wrote that the two societies, the Hindu and the Muslim, like two streams, have sometimes touched but never merged, each following its separate course. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ البیرونی جب یہاں پر آیا، یہ کوئی بہت قریب کی بات نہیں بلکہ یہ صدیوں پہلے کی بات ہے. 1001 جو عیسوی میں محمود غزنوی جب یہاں پر محمود غزنوی کا نام آپ نے، کیونکہ آپ اپنی پہلی کلاسوں میں بھی پاکستان اسٹڈیز کا کورس پڑھ چکے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی. میں تھوڑا سا آپ کو آپ کی یاددہانی کے لیے یہ پچھلے واقعات کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ محمود غزنوی ایک بہت مشہور حکمران گزرا ہے، اور محمود غزنوی اپنے سومنات پر 17 حملوں کی وجہ سے مشہور ہے.
سومناتھ کا مندر جو تھا یہ ہندوؤں کا ایک بہت مشہور مندر تھا، اور محمود غزنوی جو ہے افغانستان والی سائڈ سے، غزنی والی سائڈ سے آتا تھا، اور یہاں پر آ کر اس نے بڑی بہادری کے ساتھ 17 دفعہ ریڈز کی، 17 حملے کیے، اور اس میں اس نے سونے چاندی اور ایسی چیزوں سے تو غرض نہیں تھی، اب تو بہت ساری اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن اس نے یہاں پر آ کر کوشش کی کہ اسلام اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کیا جائے، اور وہ جب آتا تھا تو اپنے ساتھ بہت سارے صاحب علم لوگ بھی لے کے آتا تھا، اور ان میں ایک البیرونی جو ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک مشہور نام ہے، انہوں نے یہاں پر آ کر یہاں کے لوگوں کو دیکھا، یہاں کے معاشرے کو اسٹڈی کیا، اور جب انہوں نے بہت باریک بینی سے دیکھا اور یہاں پر رہے تو البیرونی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الہند۔ کتاب الہند میں البیرونی لکھتا ہے کہ یہاں پہ برِ صغیر میں ہندو اور مسلمان دو طرح کے معاشرے ہیں، ایک ہی وقت میں دو معاشرے ہیں، لائک ٹرو اسٹریمز، ایسے جیسے کہ دو ندیاں، یعنی جیسے دو ندیاں بہ رہی ہوں، ہیو سم ٹائمز ٹچ، تو کبھی کبھار آپس میں جیسے پانی چلتے چلتے پانی کی دو ندیاں جا رہی ہوں، کہیں کہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں، بٹ نیور مچ، لیکن وہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوئے یا مل نہیں گئے، مل کے ایک نہیں بن گئے، بلکہ وہ دو ندیاں اپنے اپنے ایچ فالوئنگ اٹس سیپریٹ کورس، ہر دونوں ندیاں جو ہیں ان میں سے دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے رستے پہ چل رہی ہیں، یعنی ہوتا ہے کبھی قریب آگے، لیکن انہوں نے they always maintained their identity and they have separate courts۔ اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی، یعنی قائد اعظم کے کہنے سے پہلے بھی، اور سر سید احمد خان کے کہنے سے پہلے بھی، اور اس سے بھی پہلے جو شاہ ولی اللہ جنہوں نے ریفارمز کی، سید احمد شہید، اس کے علاوہ حاجی شریعت اللہ، بہت سارے لوگ، ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو ان سب لوگوں کا ذکر آئے گا، اور آپ شاید اس میں سے کچھ نام آپ کے لیے نئے نہ ہوں، آپ پہلے کورسز میں بھی پڑھ چکے ہوں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے یا دو قومی نظریہ ہے، وہ صرف ایک دن نہیں بنا، بلکہ میرا خیال ہے اس کی بنیاد البیرونی کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں پر دو معاشرے تھے اور دونوں الگ الگ طریقے سے پنپ رہے تھے۔ اسی طرح سے ان دونوں معاشروں میں کچھ کہیں بھی کوئی قدر مشترک پیدا نہیں ہو سکی۔ اب اسے آگے چلتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سے فرق تھے جو کہ ان دونوں معاشروں میں موجود تھے، یا کون سی ایسی چیزیں تھیں جو نمایاں طور پہ کیونکہ ہم اس تھوڑے سے وقت میں بہت باریک بینی سے یا بڑی گہرائی تک تو ہر ایک چیز کا جائزہ نہیں لے سکتے، لیکن جو نمایاں فرق تھے جیسے کہ ریلیجیس ڈفرینس، ہندو نیشنلزم، culture and social differences, economic differences, educational differences and political differences. We will discuss all these differences کیونکہ یہ وہ نمایاں چیزیں ہیں جس پہ کہ میں اب بات کرنے جا رہی ہوں کہ یہ وہ نمایاں فرق تھے جس کی وجہ سے دو قومی نظریہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ریلیجیس ڈفرینسز کیا تھے۔ ریلیجیس یا مذہبی فرق کیا تھا؟ مذہب آپ کو پتا ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، میں پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں، اس پہ مختصراً بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہندوازم جو ہے وہ یہاں کا ایک لوکل ریلیجن تھا۔ ہندوازم کی اپنی ریچولز ہیں، اپنی میتھس ہیں، اپنی بلیفس ہیں اور اپنی ٹریڈیشنز ہیں۔ اسلام is a monotheistic religion, whereas the Hinduism is the polytheistic religion۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مونوتھیسٹک ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ جو ہندو ہیں وہ بہت سارے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے، یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمارے نزدیک بہت محترم ہے،
ہماری ساری سوچ، ہماری ساری صلاحیت، ہمارے سارے خوبیوں، کیونکہ خامیوں سے مبرا صرف رب کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے بہت تکریم والی، بہت عزت والی اور بہت بڑی ہے، اور ہم اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی عزت میں اور اس میں کوئی ایسی بات برداشت نہیں کرتے جو کہ اس کے خلاف جاتی ہو. جبکہ جو ہندوازم ہے اس میں ان کا کوئی ایک رب نہیں ہے، ان کے بہت سارے خدا ہیں، ان میں ہزاروں کے حساب سے ہیں. جس چیز سے وہ متاثر ہوتے ہیں ان کے اپنی بیلیف کے مطابق، ان کے اپنی کتابیں ہیں، ان کے اپنا ایک طریقہ کار ہے مذہب کا، تو اس کے مطابق وہ بہت سارے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ایک بنیادی فرق ہے. اب مسلمان دیکھیں، بحیثیت مسلمان میرا تو ایک رب ہے، اور میں ہو سکتا ہے کہیں چلتے پھرتے مجھے پتہ نہ ہو کہ جب آپ ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ، کیونکہ وہ تو دیکھیں پتھر کو بھی کی بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ بندر بھی ان کے نزدیک بہت زیادہ محترم ہے. ان کے اپنے بیلیفز ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے بیلیفز ہیں اور ہمارے اپنے بیلیفز تھے. لیکن یہ ایک بنیادی فرق تھا، اور بسا اوقات یہ تنازعات کا باعث بھی بن جاتا تھا، کیونکہ اس پہ کتنی دفعہ بہت سارے لوگوں کے درمیان میں تنازع بھی اٹھ جاتا تھا. دوسرا جو فرق ہے وہ ہے گاڈ گیون سسٹم آف لائف سسٹم. جو اسلام ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے رہنمائی رکھی. انہوں نے جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کی روشنی میں ہمیں بتایا. تو جو کچھ بھی اس وقت ہمارے پاس دو مین ویلڈ سورسز آف لیجسلیشن ہیں مسلمانوں کے لیے. ون از بک آف اللہ القرآن، اینڈ سیکنڈ دا لائف، دیٹ از دا پریکٹیکل انٹرپریٹیشن آف ہولی قرآن، دیٹ از دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینس ان کی زندگی، ان کی سننا، ان کی حدیث، جو کچھ انہوں نے بولا، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کہا، یہ جو ہے یہ ہمارے نزدیک جو ہے ہمارا لائف سسٹم ہے. اور ہماری جتنی سورسز آف لا ہیں وہ ساری کی ساری، جس کو ہم اسلامک جورسپروڈنس یا اسلامی فقہ کہتے ہیں، وہ بیسیکلی اسی پہ بیسڈ ہے. چاہے کسی بھی آپ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ان دو جو مین سورسز ہیں ان سے باہر کوئی بھی قانون، کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے ہمارا اس پہ یقین ہے کہ یہ ایک خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے. دیکھیں جیسے، اور یہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا یقین اس طرح سے ہے کہ اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے. اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار نہیں تھا، لٹریٹ لوگوں میں ان کا شمار نہیں تھا. تو ایک امی جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو کہ اس میں لکھی ہوئی ہیں. یقیناً یہ علم ان کو رب پاک نے دیا، اللہ پاک نے ان کو یہ علم دیا، جس کی وجہ سے ایک پورا سسٹم بنا. جب پہلی اسلامی ریاست، فرسٹ اسٹیٹ آف مدینہ، when it was established in Medina, at that time at present we have so many systems, but that time there were no system over there. اور انہوں نے اس سے سیکھا کہ کیسا سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے، معاشرتی نظام کیسا ہونا چاہیے، اکانومی کیسی ہونی چاہیے، اسی طرح سے لڑائی کیسے کرنی ہے، سفارتکاری کیسے ہونی چاہیے، ملک کے اندرونی انٹرنل پرابلمس کو کیسے دیکھنا ہے، بیرونی معاملات کو کیسے دیکھنا ہے. یہ ساری کی ساری تعلیمات جو ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن پاک کی روشنی میں اس کے لیے ہمارے پاس ایک مربوط نظام موجود ہے، اور یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. جبکہ ہندوستان میں جو انڈینز تھے وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جو کتابیں ہیں رامائن اور ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ ان کے مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ مین میڈ سسٹم ہے. اس سے یہ ان کا بلیف ہے، اور یہ وہ اسی کو مانتے تھے، اور اس پر بھی اکثر
دونوں مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اس بات پر بھی اختلاف رہتا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا it was very big religious difference between two nations who were living at that time in subcontinent. And again the third one, equality of mankind. مسلمان جو تھے، جب مذہبی لحاظ سے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، اگر کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہے تو محض تقویٰ پر حاصل ہے، باقی رنگ، نسل، دولت، اس پہ کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. جبکہ ہندو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان میں ایک کاسٹ سسٹم تھا جس کو کہ وہ مذہباً جو ہے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور یہ ان کے لیے بڑا ہی ان کو اس کو معتبر جانتے تھے اور ان کو بہت ہی پیارا تھا. اور اس کے مطابق برہمنس کے شتریا، ویش اور شودرا، یہ جو تھے یعنی برہمنس تھے، کشتری تھے، ویش تھے اور شودر تھے، یہ چار جو تھیں کاسٹ تھیں جن میں کہ انہوں نے پوری سوسائٹی کو تقسیم کر رکھا تھا، جبکہ مسلمان کہتے تھے نہیں، سب برابر ہیں. اور یہی وجہ ہے شاید کہ جو شودر تھے یا جو ویش تھے وہ قدرے پسی ہوئی قومیں تھیں، یا جن کو کہنا چاہیے بہت ہی ان کو کمتر جانا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایکوالٹی نہیں تھی یا برابری نہیں تھی یا مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا. شاید اسی لیے یہ دین جو کہ مساوات کا تصور دیتا تھا ان لوگوں کے لیے بہت ہی کشش رکھتا تھا. تو یہ جو کاسٹ سسٹم ہے یہ بھی ایک مذہبی لحاظ سے ایک بنیادی فرق تھا. اسی طرح سے جو ایک اور ریلیجیس ڈفرینس تھا، مسلمان جو ہے وہ سوشل جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں کہ سماج میں ایک جو معاشرہ ہے اس میں ایک انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف کا جو بنیاد ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. کسی کو کسی دولت کی وجہ سے یا کسی خاندان کی وجہ سے یا کسی برادری کی وجہ سے یا کسی ایسی طاقت کی وجہ سے جو کہ اسے دوسروں سے نمایاں کرتی ہو، اس بیس پہ کسی کو بھی فوقیت حاصل نہیں. اور یہ ایک بڑی لمیٹڈ سی اپروچ ہے. اور سوشل جسٹس اسلام میں ایک بہت ہی اس کا اہم اور ایک خوبصورت ایک بات ہے، جبکہ یہ ہندوؤں کو اس بات پہ کوئی یقین نہیں تھا. وہ کاسٹ سسٹم کے اوپر ایک یقین رکھتے تھے اور یہ مذہبی لحاظ سے اس کو مانتے تھے. مسلمانوں کی جو سوچ ہے یا اپروچ ہے دیٹ واز یونیورسل، جبکہ اس سوشل جسٹس کو نہ ماننے کی وجہ سے ہندوز ور ویری پریجوڈس، تعصب تھا ان میں ایک، اور اسی تعصب کی وجہ سے ان کی جو سوچ تھی یا ان کی جو اپروچ تھی زندگی کے مختلف معاملات کے متعلق، ان کے جو خیال تھے وہ بہت ہی لمیٹڈ اور محدود ہو جاتے تھے. تو یہ جو تھے یہ ایک بنیادی مذہبی فرق تھے. اسی طرح سے اس بنیادی مذہبی فرق کو مزید آپ کی وضاحت کے لیے میں ایک حوالہ دینا چاہوں گی. According to Penninger, two parallel societies were established on the same soil. At all steps, they were different and hardly any social communication and intermingling of life existed between them. اس statement میں کلیئرلی یہ لکھا گیا ہے کہ دو پیرلل سوسائٹیز تھیں جو کہ ایک ہی مٹی میں پنپ رہی تھیں، لیکن ایک ہی سرزمین کے اوپر وہ بن رہی تھی، لیکن ان میں ہر ایک لحاظ سے ان میں کوئی رابطہ نہیں تھا، سوشل کمیونیکیشن نہیں تھا، کوئی ان میں سماجی اور معاشرتی میل جول نہیں تھا، ربط نہیں تھا، اور ان میں آپس میں مل جل کے رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان میں ان کے جو بیسک بلیفز تھے زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ مذہب کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور مذہب آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیدائش سے لے کے موت تک مختلف جو ریچولز ہیں وہ ہمارے مخصوص ریچولز ہیں. تو یہ جو مخصوص ریچولز ہوتے ہیں یہ کسی بھی مذہب یا اس سوچ کے تحت ہوتے ہیں جو کہ اپنائی جاتی ہے، اور اس لحاظ سے اس کا پوری زندگی کے اوپر، آپ کے لائف پیٹرن کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جو فرق تھا یہ بہت نمایاں تھا سب کانٹیننٹ میں. اسی طرح سے جو اس میں دوسرا نقطہ ہے وہ ہے ہندو نیشنلزم. مذہبی لحاظ سے تو فرق تھا ہی. ہندو نیشنلزم پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ڈاکٹر اشوک کی ایک اسٹیٹمنٹ سناتی ہوں. The son of the well-known Indian historian writes in Advent of Independence
that it was the Hindus who took lead in Hindu-Muslim separatism by launching the nationalist movement, Brahmo Samaj, Arya Samaj and Shuddhi movement. اس اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مذہبی لحاظ سے فرق تھا مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں، اور ان میں کوئی معاشرتی لحاظ سے کوئی میل جول پیدا نہیں ہو سکا تھا، اس میں یہ نہیں کہ مسلمانوں نے ہی صرف یہ کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، یا ہمیں ان کے ساتھ رہنے میں خوشی نہیں ہے، یا ہم ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. اس میں اس ریفرنس میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے ایک مختلف طرح کی تحریکیں شروع کی جو کہ نیشنلسٹ موومنٹس تھیں، جن میں برہمو سماج، آریہ سماج اور شودھی موومنٹ جو ہیں، شودھی کی تحریک جو ہے وہ نمایاں ہے. شاید آپ نے اپنی پچھلی کلاسوں میں ان موومنٹس کے بارے میں پڑھا ہو، اور ہم انشاءاللہ آگے بھی اس پر بات کریں گے کہ یہ ایسی تحریکیں تھیں جو کہ خالصتاً ہندو نیشنلزم، اب نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہے کہ ایسے لوگوں کا گروہ جو کہ ایک جیسا ہی تاریخ، ایک جیسے معاشرتی خیالات، ایک جیسے یقین، ایک جیسے ریچول، ایک جیسے کلچر اور ایک جیسی ٹریڈیشنز رکھتا ہو، ایسے لوگوں کا گروہ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک نیشن سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اس کانسیپٹ کو ہم نیشنلزم کہتے ہیں. اب یہ جو ہے برہمو سماج اور آریہ سماج اور شودھی موومنٹس، یہ اسپیشلی اسی لیے شروع کی گئی کہ جو سب کانٹیننٹ میں، برے صغیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کو خالصتاً یہاں کے پیدا کردہ جو مذہب ہے اس کا پیروکار بنایا جائے، اور اس کے لیے مختلف طرح سے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے یہ تحریکیں شروع کی گئیں، جو کہ وجہ بنی. جب یہ انہوں نے تحریک کے طور پہ، جب ہندو نیشنلزم کو انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کیا، تو ریئیکشن کے طور پہ مسلمانوں کو بھی خیال آیا کہ بھئی اگر وہ اپنے لیے اتنے تنگ نظر ہیں، یا اتنے شد و مت کے ساتھ وہ لوگوں کو بساؤ کا زبردستی اپنے خیالات کے مطابق ڈھالنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے ریوائول کی طرف آئیں، اور ہم کیوں نہ اپنے معاشرے اور اپنے اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں سوچیں. ایک اور حوالہ ہے، دا فاؤنڈرز آف آریہ سماج اینڈ برہمو سماج ور ہندو نیشنلسٹ لیڈرز اینڈ دے ٹوٹلی اگنورڈ دا گریٹ کنٹریبیوشنز میڈ بائی مسلمز ان دا انڈین سوسائٹی اینڈ دے پروموٹڈ اونلی دا کانسیپٹ آف ہندو نیشنلزم. اب یہاں اس بات کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے جو کہ پہلی اسٹیٹمنٹ پڑھی گئی کہ جو آریہ سماج اور برہمو سماج کے جو لیڈرز تھے، انہوں نے اپنی جب ہندو نیشنلزم کا پرچار کرنا شروع کیا تو وہ یہ بات بالکل بھول گئے کہ یہاں پہ ہندوستان میں، سب کانٹیننٹ میں، برے صغیر میں مسلمانوں کا بھی بہت حصہ ہے یہاں کی ترقی میں، یہاں کے لوگوں کی خوشحالی میں، اور یہاں کے حالات کو، یہاں کے معاشی حالات کو، یہاں کے سماجی حالات کو بہتر بنانے میں مسلمانوں کا بھی بہت حصہ ہے. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ مسلم نیشنلزم کی پروموشن کا باعث بنی. اسی طرح سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں کلچر اور سوشل ڈفرینسز بھی تھے، اور یہ جو کلچر اور سوشل ڈفرینسز ہیں، ان کی وجہ سے بھی مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے. پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ the two communities inherited cultural background with glaring contrast of outlook, history, religion and civilization. Their beliefs, thinking and approach towards various aspects of life were different from each other. Here you can clearly understand that two communities inherited cultural background with glaring contrast of outlook. کہ ان جو دو طرح کی یہ کمیونٹیز تھیں، انہوں نے ان کا جو کلچرل بیک گراؤنڈ تھا، یا ان کا جو تاریخی جو ورثہ انہوں نے آپس میں لیا، وہ اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بالکل مختلف تھا. مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کا تعلق عرب کے ساتھ جا ملتا ہے، جبکہ جو ہندوستان کی تاریخ ہے، جو یہاں کے برے صغیر کے یا ہندوستان کی جو اپنی تاریخ ہے، وہ اس کا تعلق بالکل ڈفرینٹ ہے، اور وہ اس کی جو تانے بہانے ہیں وہ کہیں اور جا کے ملتے ہیں. اسی طرح سے ان کی جو تہذیب ہے
وہ بالکل مختلف ہے مسلمانوں کی تہذیب سے، ان کے خیالات مختلف ہیں، ان کی اعتقادات مختلف ہیں، اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے جو یہاں پہ زندگی کے مختلف پہلوؤں سے مراد معاشرتی اور سماجی پہلو ہیں، وہ اپروچ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جس نظر سے ایک مسئلے کو مسلمان دیکھتے ہیں اس سے بالکل قطعاً مختلف نظر سے اسی مسئلے کو ہندو دیکھتے ہیں. تو جب اتنا اختلاف ہے تو ان کے مل بیٹھنے کا سوال پیدا نہیں ہو رہا تھا. اسی طرح سے دوسرا اس میں پوائنٹ ہے کہ ہندوز اینڈ مسلمز فالو ڈفرنٹ سوشل کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز اینڈ دا ہندوز برن دیئر ڈیڈ باڈیز وائل مسلمز بیریڈ دیم. ہیئر there is only one example of cultural and social difference. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا پیدائش سے لے کے موت تک ساری کی سارے رسم و رواج ہمارے ہندوؤں کے رسم و رواج سے مختلف تھے. ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم مختلف طرح کے رواج کرتے ہیں، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت کی جاتی ہے، اور لیکن ہندوؤں کا بالکل اس سے مختلف ہے. اسی طرح سے جب ہمارے ہاں کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کی نماز جنازہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم اسے دفن کرتے ہیں. جبکہ ہندو جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے جو وفات پا جاتا ہے ان کو جلاتے ہیں. یہ ایک بنیادی فرق کی ایک مثال ہے کہ یہ ایک کلچر اور سوشل ڈفرینس تھا. اسی طرح سے ڈفرینس آف لینگویج اینڈ کمیونیکیشن اسٹائلس. Hindus worship mother cow while Muslims slaughtered it for eating and sacrificial purposes. Here there is another difference, and sometimes that difference you can say was the reason of horrible riots on the land of subcontinent. ایک تو زبان کا فرق ہے. ہماری زبان اگرچہ اردو بولتے ہیں ہم، اور ہندوستان میں بھی اردو بولی جاتی ہے، ابھی بھی بولی جاتی ہے، لیکن اس زبان میں انہوں نے بہت سارے سنسکرت اور ہندی جس کو وہ کہتے ہیں انہوں نے سنسکرت کے لفظ جو ہیں وہ شامل کیے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں عربی یا فارسی کے لفظ جو ہیں وہ زیادہ شامل کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہندو جو ہیں وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں، ان کے نزدیک گائے جو ہے ایک متبرک جانور ہے، جبکہ ہم جو ہے مسلمان جو ہیں نہ صرف اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، بلکہ اس کو قربانی کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک بیسک فرق تھا، اور یہ بھی دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں بعض دفعہ تنازعات کا باعث جو ہے وہ بن جاتا تھا. The next point is the Hindus and Muslims did not intermarry. اسی طرح سے جب آپ ایک جگہ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جب میل جول بڑھتا ہے تو شادی ایک بہت خوبصورت بندھن ہے، لیکن اپنی اپنی مذہبی دائروں کی وجہ سے مسلمان اور ہندو آپس میں شادیاں نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح سے the Muslims were taken as militia, impure, and anything touched by a Muslim was polluted and extensively washed with the sacred water of Ganga. اب یہ دیکھیے کہ آپ اگر ایک معاشرے میں ساتھ رہ رہے ہیں، ایک گلی میں رہ رہے ہیں، آپ کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، آپ نے دفتر میں اکٹھے کام کرنا ہے، آپ نے اسکول میں اکٹھے پڑھنا ہے، آپ نے یونیورسٹی اکٹھے جانا ہے، آپ کتنا ایک دوسرے سے بچ سکتے ہیں. اب اگر ایک کمیونٹی یہ کہتی ہے بیچ میں سے کہ اگر یہ ایک دوسرا انسان جو ہے یہ میرے قریب آ گیا، یا اس نے مجھے چھو لیا، یا کوئی ان انٹینشنلی کوئی قریب سے گزر گیا، یا اس کا سایہ پڑ گیا، تو وہ امپیور ہو جاتے ہیں، یا ملیچ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ وہ امپیور لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیں چھو لیا ہے، یا وہ ہمارے قریب سے گزر گئے ہیں. تو وہ اس کی صفائی کے لیے پھر ان کے لیے مختلف کس طرح کے ان کے جو ہیں وہ طریقہ کار ہیں، اور اس پولوشن کو دور کرنے کے لیے وہ گنگا کے پاک پانی سے دھویا کرتے تھے. اور یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ بالکل ہمیں صاف بتاتی ہے کہ دونوں سوسائٹیز میں بہت زیادہ فرق تھا، اور یہ ہی جو دو قومی نظریہ ہے اس کی بنیاد میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور یہ ہمیں آج کے دور میں بھی اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میں ایک اور حوالہ یہاں پہ دینا چاہوں گی. چودھری محمد علی نے اپنی کتاب امیجنس آف پاکستان میں لکھا ہے، Hindu Muslim families which lived in the same neighborhood for generations could be distinguished at a glance from each other.
the clothes, the food, the household utensils, the layout of homes, the words of salutation, the gestures, and everything about them will be different and will immediately point to their distinctive origins. Here you can feel the difference. اگر ہندو اور مسلمان خاندان اکٹھے رہتے تھے تو ایک ہی نظر میں، پہلی نظر میں وہ پہچانے جاتے تھے. اگر وہ سامنے سے دونوں آ رہے ہیں، دونوں پڑوسی ہیں، برسا برس سے اکٹھے رہ رہے ہیں، دونوں سامنے سے آ رہے ہیں تو پہچانے جاتے تھے. ایک اپنے مخصوص لباس کی وجہ سے، دوسرا اپنے مخصوص انداز کی وجہ سے. مسلمان سلام کرتا ہے اور ہندو نمستے کہتا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کا جو لباس ہے وہ ہندوؤں کے لباس سے مختلف تھا. اسی طرح سے جو گھروں کا رہن سہن کا طریقہ ہے وہ بھی بہت مختلف ہے. جو برتن ہیں وہ مختلف ہیں، عام استعمال کے برتن، کھانے مختلف ہیں کیونکہ ہاں مسلمان گوشت استعمال کرتے تھے جبکہ ہندو گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، ویجیٹیرینز کہلاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو بنیادی فرق تھے دونوں معاشروں میں، دونوں سوسائٹیز میں، یہ اتنے نمایاں تھے اور یہ ان کی وجہ سے صدیوں تک اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو قبول نہ کر سکے اور مسلمان جو ہے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی مینٹین رکھی. اور یہی جو بات ہے وہ دو قومی نظریہ کی بنیاد بنی. اور آپ یاد رکھیں کہ دو قومی نظریہ ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. اسی طرح سے Muslims were not even allowed to enter in their kitchens, and if it happens by any Muslim, then the same was taken as polluted and to be washed and to shed away the impurity caused by a Muslim. اسی طرح سے جو خاص طور پہ کچن تھے یا باورچی خانے تھے ان کے، اس میں مسلمانوں کو داخلے کی قطعاً اجازت نہیں تھی کیونکہ اگر کوئی غلطی سے چلا جاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ بس اب یہاں پہ ناپاکی پھیل گئی ہے اور اس ناپاکی کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے دھو کے دور کرتے تھے. It shows their prejudiced attitude regarding Muslims, and in such prejudiced atmosphere nobody can survive. So what Muslim thought? They started to think about an independent country where they can live according to their own traditions and religion. So the next slide is about economic and educational differences. The first point is, with the fall of Mughal Empire in 1857, Muslims completely lost hold from political power in South Asia. Now, جب مسلمان بر صغیر میں حکومت کر رہے تھے، بادشاہ تھے، مغلوں نے بڑے کر و فر کے ساتھ حکومت کی. تقریباً 1526 میں بابر نے ہندوستان کو فتح کیا اور 1857 تک مسلمانوں نے بڑے کر و فر کے ساتھ ہندوستان میں حکومت کی. لیکن جب ان سے اقتدار چھین لیا گیا اور ان کا زوال شروع ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت ہی بری تھی اور خاص طور پہ ان کو جو اکنامیکل ان کی کنڈیشنز تھیں یا جن کو معاشی صورتحال کہتے ہیں وہ بہت ہی ابتر تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ the British blamed Muslims for the war and put them under great stress. انگریزوں نے کیونکہ مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے ہندوستان سب کانٹیننٹ کی سرزمین پہ یا بر صغیر میں سب سے جو ان کے بدترین دشمن ہیں وہ مسلمان ہیں. وہ ایک نیچرل اینیمیٹی تھی یا ایک قدرتی طور پر ایک ان کو ڈر اور خوف تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار لیا تھا، ہندوؤں سے نہیں لیا تھا. اس وجہ سے جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں سارے کا سارا الزام، کیونکہ وہ ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ اس کو بغاوت کا نام دیتے ہیں، تو یہ جو سارے کا سارا سارا الزام تھا وہ مسلمانوں کے سر آ گیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے باہر رکھا گیا. ان کو سرکاری نہ صرف ملازمت بلکہ مشاورتوں سے بھی باہر کر دیا گیا. اسی طرح سے برٹش ہیڈ snatched power from the Muslims. They were very keen to ensure that the Muslims should not be in a position to regain their lost political power. Therefore, British adopted harsh policy against Muslims.
ہسٹری ٹیلز اس ویری ہاربل سچویشن آف دا مسلمز آف دیٹ ٹائم. انہوں نے بہت برے معاشی ابتری کو اس وقت سامنا کیا کیونکہ ان کے لیے نوکریاں نہیں تھیں, ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا تھا, ان کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا. جو ان کے آقا تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو یہ جو ہیں یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے دن بدن ان مسلمانوں کے جو معاشی حالات تھے وہ خراب ہوتے چلے گئے. جبکہ the outcome of the war of 1857 closed all doors of economic prosperity among the Muslims. اور خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے معاشی خوشحالی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے. اور یہی ساری چیزیں جو تھیں یہ ایک اسٹریس کریٹ کرتی جا رہی ہیں, جو کہ ٹو نیشن تھیوری, یہ اس طرح کا اسٹریس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیز آر دا بیسز آف دا پاکستان تھیوری, یا جو ہم نے نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں. The next point is, but British rulers extraordinarily favored Hindus and allowed them a free access to prosper and to progress economically. اس کے برعکس مسلمانوں کے ساتھ تو انگریزوں کا سلوک جو تھا وہ بہت ہی سخت سلوک تھا, اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت ہی مشکل ٹائم دیا, بہت ٹف ٹائم دیا. جبکہ جو ہندو تھے ان کے لیے ان کے دل میں, انگریزوں کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا, اور اس نرم گوشی کی وجہ سے انہوں نے ان پر خاص عنایات کی, اور اپنی خاص نظر عنایت کی وجہ سے ان کو مواقع بھی دیے, ان کو آگے بڑھنے کے لیے مدد بھی کی, اور جس کی وجہ سے ان میں ایک اکنامک پروگرس, ایک ریپڈ اکنامک چینج ہے. اگر اس ٹائم پہ جب مسلمانوں کے پاس حکومت تھی اور جب مسلمانوں سے حکومت چھین لی گئی, اس کے فوراً بعد دیر از اے ریپڈ اکنامیکل چینج ان دا لائفز آف ہندوز. The next point is, therefore the Hindus with the blessings of the British government tried their best to crush the Muslims in their economic field. At the same time there were two powers, the British and the Hindus, and at that time Muslims are facing these two powers on the land of subcontinent economically. اور اس کی وجوہات میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن the Hindus quickly monopolized the economic resources due to the opportunities provided by the British rulers. یہ جو مونوپلی تھی یا جو ان کا ہولڈ تھا, اس کو ہندوؤں کے اس ہولڈ کو برقرار رکھنے میں انگریزوں کے نرم رویے کا بڑا دخل تھا. لیکن ان جتنے بھی مواقع پیدا کیے گئے, ہندوؤں نے بھی ان مواقع سے پورا فائدہ اٹھایا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں اکنامک سٹریس جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا, اور معاشی لحاظ سے ان میں ابتری پھیلتی چلی گئی, جو کہ ان کو یہ جو ایک سٹریس, جو ایک تو ریلیجس سٹریس آ رہا تھا, پھر یہ اکنامک سٹریس بھی ایڈ ہو گیا, تو جس کی وجہ سے دو قومی نظریہ کی بنیاد میں یہ چیزیں شامل ہوتی چلی گئیں. اسی طرح سے دیر واز دا ریئل اکنامک ڈکلائن آف مسلمس. If you look into the history of that time, then you will come to know that there was the real economic decline of the Muslims. کیونکہ کہاں تو مسلمان اتنے کرو فار سے محلات میں رہ رہے تھے, کہاں بہت بڑے بڑے نواب اور شہزادے جو تھے وہ گلیوں میں, اور انہوں نے انتہائی ابتری کی زندگی گزاری. اس سلسلے میں بہت ساری کہانیاں اور ناول لکھے گئے ہیں. خاص طور پہ میں ایک ڈرامہ جو ہے اس کا یہاں پہ حوالہ دینا چاہوں گی, کیونکہ آج کل الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. آپ وہ ڈرامہ ضرور دیکھیے. پاکستان ٹیلی ویژن نے اس ڈرامے کو نشر کیا, تعبیر اس کا نام ہے. آپ تعبیر ڈرامہ دیکھیے. اس تعبیر ڈرامے میں 1857 کے بعد کے حالات کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے مسلمانوں کا معاشی سیاسی لحاظ سے استحصال کیا گیا. The Hindus had also advanced in the educational field because they quickly and readily took to the English education. یہاں پر ایک اور نقطہ بہت اہم ہے, اور وہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, انگریزوں نے مسلمانوں کو کے ساتھ برا سلوک کیا, ہندو بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے, اور ان دونوں نے مل کے مسلمانوں کو استحصال شروع کیا. اب ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ میرے خیال میں, میری ناقص رائے میں, مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ جدید تعلیم ضرور حاصل کرتے, لیکن یہاں پہ جو انگلش ایجوکیشن تھی مسلمانوں نے اس میں بہت زیادہ
صورت نہ دکھائی اور بہت جلدی اس بدلتی ہوئی قدر کو قبول نہ کیا. جبکہ جو ہندو تھے انہوں نے نہ صرف انگریزی تعلیم حاصل کی بلکہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مسلمان جو تھے پیچھے رہنے شروع ہو گئے اور ہندو جو تھے وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے ان سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے. یہاں پہ مسلمانوں کو احساس دلانے کے لیے اگرچہ ہمارے رہنما موجود تھے جس میں سے سید احمد خان کا نام جو ہے وہ نمایاں ہے, جنہوں نے مسلمانوں کو جنگ آزادی کے فوراً بعد ہی احساس دلانا شروع کیا کہ ان کو نہ صرف تعلیم بلکہ جدید تعلیم جو ہے انگریزی تعلیم جو ہے وہ ضرور حاصل کرنی چاہیے. بہرحال یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے جو دو قومی نظریہ ہے یا جو نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے وہ مسلمانوں میں نمایاں ہوتا چلا گیا. اسی طرح سے مسلمز were reluctant to receive modern education which heavily affected their economic condition. The same point کہ کیونکہ مسلمان انگریزی تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے جو نئی ملازمتیں تھیں اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہی یہی تھی کہ ان کو اگر ان کے پاس وہ تعلیم وہ قابلیت نہیں ہے تو وہ کسی ملازمت میں نہیں جا سکتے تھے, وہ نئے دور کو نہیں سمجھ سکتے تھے, وہ نئی ایجادات کو نہیں سمجھ سکتے تھے, وہ نئے جو سوشل اور پولیٹیکل چینجز آ رہی تھیں وہ ان کو سمجھنے سے قاصر تھے, بلکہ وہ ایک پرانے دور میں ہی رہ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید بادشاہ جو ہیں وہ دوبارہ لوٹ آئیں گے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھنا اس وقت بہت ضروری تھا اور یہ ایک وجہ بنی جو کہ مسلمانوں کو کی معاشی ابتری تھی اور یہ ایک فرق بھی پڑنا شروع ہو گیا ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں جو کہ ایک بہت نمایاں فرق تھا. اسی طرح سے ایٹ دیٹ ٹائم مسلمز ور ڈیپینڈنٹ آن ہندو منی لینڈرز فار پرسوئنگ دیئر ٹریڈ اینڈ بزنس اینڈ فیل این ایزی پرے ٹو دا موسٹ کرول ایکسپلائٹیشن بائی دا ہندوز. جب ہندو جو تھے وہ معاشی لحاظ سے مضبوط ہوئے تو پھر انہوں نے ایک سودی کاروبار کرنا شروع کر دیا. جب پارٹیشن ہوئی, جب ہندوستان اور پاکستان بنے, اس وقت جن لوگوں نے تحریک پاکستان کو دیکھا یا ان حالات سے گزرے, ابھی بھی ہمارے ایسے بزرگ جو ہیں معاشرے میں موجود ہیں. عزیز طلباء و طالبات, آپ ضرور ایسے بزرگوں سے ملیے اور ان سے بات چیت کیجیے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ان کے آباء و اجداد تھے وہ ان ہندو ساہوکاروں کی جو سود والی پالیسی تھی اس کا شکار ہوتے تھے اور وہ ان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا تھا اس سود کو ادا کرنا, اس اصل در کو ادا کرنا اور پھر ان کے پنجے سے نکلنا. تو یہ جو مسائل تھے یہ اس وقت ایک سٹریس کریٹ کرتے جا رہے تھے جو ایک نظریے کی بنیاد بنتا جا رہا تھا. اسی طرح سے پولیٹیکل ڈفرینسز, سیاسی لحاظ سے کیا فرق تھے ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں. پولیٹیکل ڈفرینسز بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس ہیو پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف ٹو نیشن تھیوری. جو سیاسی اختلافات تھے ان کی وجہ یہ بھی ایک وجہ بنی دو قومی نظریہ کو بنانے میں. فرسٹ آف آل ہندی اردو کنٹروورسی ان 1864 واز دا فرسٹ پولیٹیکل ٹسل بٹوین دا ٹو کمیونٹیز. آپ نے پہلے اپنی پچھلی کلاسوں میں ہائر سیکنڈری اسکول لیول اور سیکنڈری اسکول لیول پہ اردو ہندی تنازع کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا. یہاں میں یہ دیکھیں اب یہ 1864 کی بات ہے اور 1857 اور 1864 کے میں بہت قریب فوراً جنگ آزادی کے بعد کی بات ہے جبکہ اردو اور ہندی تنازع شروع ہوا اور یہ ایک بظاہر تو یہ ایک زبان کا تنازع تھا لیکن اس تنازع نے ایک سیاسی شکل لے لی اور بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ دیٹ واز ایکچولی دا اسٹارٹ آف دا ماڈرن ٹو نیشن تھیوری. The Hindus' agitation against Urdu intensified Muslim apprehensions. جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا, اردو ہندی تنازع بیسیکلی یہ تھا کہ دفتروں میں اردو کے بجائے ہندی زبان کا نافذ کر دیا جائے. تو جب اردو کے لیے اس طرح کی بات کی گئی تو مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا لیکن ہندوؤں نے اس کے خلاف ایک مہم شروع کر دی جس نے کہ مسلمانوں کے خدشات کو اور زیادہ بڑھا دیا. The next point is All India National Congress was established in 1885 by a retired civil servant A.O. Hume. پھر 1885 میں
ہندوستان کی گورنمنٹ میں ایک اور سیاسی تبدیلی آئی, اور سیاسی تبدیلی یہ تھی, سیاسی تبدیلی اس لحاظ سے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں کے لوگوں کو میں بھی سیاسی شعور کو بیدار کرنا چاہیے, اور ان کی بات بھی جو نیا ایک پوری دنیا میں اس وقت ایک سیاسی نظام پنپ رہا تھا, اس جو اسٹیٹ سسٹم جس کو کہتے ہیں, اس اسٹیٹ سسٹم کی مین اسٹریم میں یہاں کے لوکل نیٹیوز کو بھی لایا جائے, اور ان کو بھی کہ کیسے سیاسی جماعت بنتی ہے, پھر سیاسی جماعت جو ہے وہ کس طرح سے نظام چلاتی ہے, اور کیسے آہستہ آہستہ جو ہے کنگ شپ کو ریپلیس کرتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم یا اسٹیٹ سسٹم. یہ جو ہے اس کی ایک تربیت شروع کی جائے یا اس کا ایک پریکٹس شروع کی جائے. تو اس کے لیے 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی, اور آل انڈیا نیشنل کانگریس جو تھی اس کا جو بنیاد ہے وہ کسی ہندو نے نہیں بلکہ یہ انگریزوں نے خود بنائی تھی. ایک تو وجہ میں نے بتائی ہے کہ ان کو نیا سیاسی شعور دینا, اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جو پریشر برٹش گورنمنٹ کے خلاف بار بار کریٹ ہو جاتا تھا اس کو ڈیفیوز کرنا, تو تاکہ ایک سیاسی جماعت ہو اور پتہ ہو کیونکہ کبھی کہاں بغاوت ہو رہی ہے, کبھی کدھر سے مسائل کی خبر آ رہی ہے, تو اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی یہ کیا گیا, اور اس کی ہم تفصیلات پھر آگے پڑھیں گے جب ہم ہسٹری پڑھیں گے. The next point is, at first Congress claimed that it would for the safeguards of the interests of all the communities in India irrespective of their religion. شروع میں یہ کہا گیا کہ جو آل انڈیا کانگریس بنائی گئی ہے وہ مذہب کی تفریق کے بغیر جو بھی ہندوستان کے باشندے ہیں ان کے حقوق کی نگران ہوگی. لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ now I'm reading next point, but with the time it turned into a pure Hindu body working for the interests of the Hindus only. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ اس میں مسلمانوں کی کوئی شرکت نہیں تھی, نہ ہی مسلمانوں کے لیے کوئی رول تھا, اور نہ ہی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا, بلکہ وہ خالصتاً ہندو جماعت بنی. اور یہ ایک بہت بڑا سیاسی اختلاف تھا جو کہ دو قومی نظریہ کے بنیاد میں جس نے دو قومی نظریہ کی بنیاد کو استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اسی طرح سے کانگریس ڈیمانڈڈ دا انٹروڈکشن آف ریپرزینٹیٹیو democracy on British pattern. The representative democracy stands for majority rule and places a minority under the mandate of the majority for all political matters. اسی طرح سے کانگریس کی ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ جو نمائندگی یا جمہوری نمائندگی کا جو ایک طریقہ کار برٹش گورنمنٹ کے اندر چل رہا ہے یا جو برطانیہ میں اپنایا گیا ہے, بالکل اسی طرح کا یہاں پر بھی رکھا جائے, جس میں کہ یہ بتایا جائے کہ میجورٹی جو ہے اس کے حقوق کا جو میجورٹی ہے اس کا کیا اس کو فیورز ملتی ہیں, یا میجورٹی جو ہے اس کے لیے جو اکثریت میں رہنے والے لوگ ہیں انہی کا ہولڈ ہوتا ہے. اور یہ جو بات تھی کیونکہ اس وقت مسلمان اقلیت میں تھے, ان کی آبادی زیادہ نہیں تھی, وہ ہندوؤں کی آبادی کے مقابلے میں کم تھے, تو یہ جو نقطہ ہے یہ سراسر مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا, اور یہ بھی ایک بہت بڑا سیاسی اختلاف تھا. اسی طرح سے Congress made another demand that all appointments on high civil posts should made through competitive examination because Muslims were not highly qualified and it was difficult for them to clear competitive examination. میں پہلے بتا چکی ہوں کیونکہ مسلمانوں نے انگریزی تعلیم حاصل نہیں کی تھی, اور یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہوتے تھے جن کو مقابلے کے امتحان کہتے تھے, یہ ان میں زیادہ تر ہندو شامل ہوتے کیونکہ انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کر لی ہوئی تھی اور ان کی کامیابی بھی یقینی تھی. تو انہوں نے باقاعدہ یہ مطالبہ کر دیا انگریز گورنمنٹ سے کہ وہ جو جتنی بھی سول ہائی پوسٹ ہیں, جتنی بھی وائٹ کلر پوسٹ ہیں, اس کے لیے کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہے وہ لازمی ہو. اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا انگریزی تعلیم نہیں تھی کیونکہ یہ ایگزام ہوتا ہی انگلش میں تھا, تو یہ بھی ایک وجہ بنی, سیاسی اختلاف کی ایک وجہ بنی. اسی طرح سے دا acceptance of this demand would have rendered the Muslims economically destroyed. اب جب ہندوؤں نے یہ بات منوا لی انگریز گورنمنٹ سے, تو یہ ایک اور وجہ بنی مسلمانوں کی معاشی استحصال کی, اور سیاسی لحاظ سے ہندوؤں نے برتری حاصل کر لینے کے بعد اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کا معاشی استحصال کرنا شروع کر دیا. Let us see the next point, that is about in 1905 the province of Bengal was divided on totally administrative grounds.
ایک اور واقعہ لیتے ہیں, آپ نے اپنی پچھلی جماعتوں میں یقیناً اس کو پڑھا ہوگا, وہ ہے تقسیم بنگال. تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی, اور تقسیم بنگال کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بہت بڑا صوبہ تھا, اور لارڈ کرزن جو تھا اس نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے اس کا انتظام سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اس نے اس بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک حصے میں مسلمان کیونکہ زیادہ ہو گئے, تو کیونکہ یہ پہلے ایک بات ہو چکی تھی کہ اکثریت کی بنیاد پہ بہت سارے فیصلے کیے جانے ہیں, تو مسلمانوں کی اکثریت ہو جانے کی وجہ سے اس صوبے میں مسلمانوں کو مراد ملنے لگی. یہ بات ہندوؤں کو نہ بھائی, اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا. اینڈ دس پارٹیشن ensured a number of political benefits for the Muslims, but the entire Hindu community and the Congress itself erupted into volcanic agitation against the partition. ایک وہ آتش فشاں بن گئے اس پارٹیشن کے خلاف, اس تقسیم کے خلاف, اور نہ صرف عام لوگ, عام ہندو, بلکہ ان کی جو نمائندہ سیاسی جماعت کانگریس تھی وہ بھی اس پارٹیشن کے خلاف ہو گئی. So the partition of Bengal was reverted in 1911. اور جب یہ اتنا اس کے خلاف ہندوؤں نے احتجاج کیا تو اس پارٹیشن کو, اس تقسیم کو 1911 میں ختم کر دیا گیا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا سیاسی اختلاف تھا جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں شروع ہو گیا, اور 2 قومی نظریہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا گیا. اسی طرح سے therefore Muslims demanded for separate electorate as a first step to provide safeguards to their political interests. مسلمانوں کو یہاں پر یہ سوچنا پڑا کہ ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ ان کی نمائندگی کر سکے, اور سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونے چاہیے, علیحدہ سے انتخاب کا طریقہ ہونا چاہیے. اسی لیے مسلمانوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی, اور 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز میں مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کر دیا. اسی طرح نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے in 1930s when Congress assumed the government in 8 provinces, it adopted prejudiced attitude with the Muslims. یہاں پر میں جو تاریخ سے حوالے اٹھائے ہیں وہ تھوڑا ان میں کافی سالوں کا گیپ ہے, اور انشاءاللہ تفصیل سے ہم ان کو بعد میں پڑھیں گے اس پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو. لیکن یہاں پہ کیونکہ میں فوکس کر رہی ہوں 2 نیشن تھیوری کے اوپر اور نیشنلزم کے اوپر کہ کیوں قومیت کا تصور آیا مسلمانوں کے بیچ میں, اور کیسے مسلمان قومیت کا تصور خاص طور پر بنا, اس کے پیچھے یہ سارے واقعات ہیں. اور آخر کار یہ جو مسلم نیشنلزم تھا یہ بیس بنا 2 قومی نظریے کی, 2 نیشن تھیوری کی. تو اس میں 1930 کی میں مثال دے رہی ہوں کہ جب کانگریس کو منسٹریز ملی, جب 1930s میں کانگریس نے اپنی منسٹریز بنائی 1935 کے ایکٹ کے بعد جب الیکشنز ہوئے اور کانگریس منسٹریز بنی, تو اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی متعصبانہ رویہ اختیار کیا. اینڈ ڈیو ٹو دیٹ پریجوڈس ایٹیٹیوڈ Muslims started thinking about their separate homeland. So the next point is that attitude led the Muslims to the final conclusion that they started demand for a separate homeland. And Muslims leadership represented the Muslims of subcontinent at all levels effectively. Here Muslim leadership, that is very important, کیونکہ یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا کہ جو ہے ایک اسپیسیفک تھنکنگ ہونی چاہیے, ایک سوشل گروپ ہونا چاہیے, اور اسٹریس ہونا چاہیے, یہ تو کریٹ ہو چکے تھے جو کہ ایک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ہیئر ناؤ ون ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس, دیٹ از دا کوالٹی لیڈرشپ. ایک اچھی جو لیڈر ہوتا ہے, جو اچھا کسی بھی تحریک کو اگر اس کا سربراہ اچھا مل جائے تو یہ ایک بلیسنگ ہوتا ہے. یہاں پر جب یہ سارے ایلیمنٹس موجود تھے, اگر ہمارے پاس اس وقت لیڈرشپ اچھی نہ ہوتی تو پھر بھی ہم تحریک پاکستان جو ہے اس کو کامیاب نہ کر پاتے. یہاں لیڈرشپ نے اس اسٹیج پہ آ کے ہمارے لیے بہت اہم کردار ادا کیا. انشاءاللہ وی ول ڈسکس دا اپریشیٹیبل رول آف لیڈرشپ ان نیکسٹ لیکچر. Especially the presidential address of Allama Iqbal in 1930 was very important turning, and that was based on the concept of Muslim nationalism. So this way the concept of Muslim nationalism was promoted after the address of Allama Iqbal in 1930. Now nationalism and Allama Iqbal, this is important. Allama Iqbal preached an idea of nationalism through his poetry based on Islamic unity and brotherhood.
And he also believed that the individual is not linked with the geographical boundaries but with a spiritual relationship. یہاں پہ جو علامہ اقبال کے نظریات ہیں اور خاص طور پہ قومیت کے بارے میں اور خاص طور پر دو قومی نظریے کے بارے میں جو علامہ اقبال کے خیالات ہیں وہ بہت واضح ہیں. میں یہاں پہ ایک حوالہ دینا چاہوں گی آپ کو کہ کیسے علامہ اقبال کیسے مسلمانوں کے لیے فکر مند رہتے تھے. یہ 1935 کو ایک خط لکھا گیا ہے. 28 مئی 1937 کو ایک خط لکھا علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو. وہ لکھتے ہیں نئے دستور 1935 کے تحت اعلیٰ ملازمتیں تو بالائی طبقوں کے بچوں کے لیے مختص ہیں اور جو چھوٹی ملازمتیں ہیں وہ وزراء کے دوستوں اور رشتہ داروں کی نظر ہو جاتی ہیں. دوسرے امور میں بھی ہمارے سیاسی اداروں نے عام مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. روٹی کا مسئلہ روز بروز نازک ہوتا جا رہا ہے. مسلمان محسوس کر رہے ہیں کہ گزشتہ 200 سال سے وہ برابر تنزل کی طرف جا رہے ہیں. عام طور پر وہ یعنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس غربت کی وجہ ہندو کی ساہوکاری یعنی سود خوری اور سرمایہ داری ہے اور یہ احساس کہ اس میں غیر ملکی حکومت بھی برابر کی شریک ہے. اس خط سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ 28 مئی 1937 کو یہ خط علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام لکھا اور اس میں سے یہ میں نے آپ کے لیے چند لائنیں پڑھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے مسلمان معاشی اور سیاسی لحاظ سے دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے تھے اور اس کا احساس ان کے لیڈروں کو بھی تھا. ان کے لیڈروں نے بڑے حوصلے کے ساتھ علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے لیڈرز نے بڑے حوصلے کے ساتھ مسلمانوں کو بڑی درد مندی کے ساتھ مسلمانوں کو بتایا کہ کیا حالات ہیں, ان حالات کو ہم نے کیسے ان کا سامنا کرنا ہے, جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے. یہ سب کی سب باتیں ہمارے لیڈروں نے اس وقت کی قیادت نے بتائیں. اسی طرح سے جو علامہ اقبال ہیں وہ بہت پائے کے شاعر ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے فلسفی بھی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف جو ہے آپ مسلمان جو ہیں ان کو ایک قوم ہونا چاہیے, بلکہ انہوں نے اس کو لمیٹڈ بھی نہیں رکھا. جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ہی نیگیٹڈ دا کانسیپٹ آف ٹیریٹوریل نیشنلزم اینڈ سپورٹڈ دا کانسیپٹ آف یونیورسل اسلامک یونٹی اینڈ بردرہڈ. کہ صرف ایک جگہ, ایک ریاست, ایک خطے, ایک چیز کے ساتھ انہوں نے علامہ اقبال نے اس کو ریلیٹ نہیں کیا. بلکہ میں نے اس لیکچر کے شروع میں جو نیشنلزم کی دوسری تعریف تھی جو پڑھی, یہ اس کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کسی بھی جگہ کسی بھی خطے سے اگر کوئی شخص یا کوئی مرد یا کوئی عورت مسلمان ہے تو وہ ہمارا حصہ ہے. جیسے کہ علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں بھی کہتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. یہ میرا آج کا لیکچر تھا جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنلزم کا کیا مطلب ہے اور جس میں نے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تعریفیں بتائیں کہ نیشنلزم کی پرانی تعریف کیا تھی, نیشنلزم کی نئی تعریف کیا ہے, نیشنلزم کس طرح سے مسلمانوں میں بر صغیر کے مسلمانوں میں نیشنلزم کا تصور جو تھا وہ کس طرح سے آیا. اسی طرح سے ایوولوشن آف ٹو نیشن تھیوری, نیشنلزم اینڈ قائد اعظم, جو ٹو نیشن تھیوری تھی یا دو قومی نظریہ تھا وہ کس طرح سے بننا شروع ہوا اور اس میں نیشنلزم اور قائد اعظم کے جو خیالات ہیں یا جو ان کی سیاسی بصیرت تھی اس نے کیسے کام کیا. اسی طرح سے ڈفرینسز بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ واٹ ور دا ریلیجس ڈفرینسز, واٹ واز دا رول آف ہندو نیشنلزم تھاٹس
and what was the cultural and social differences, economic and educational differences, political differences, اور آخر میں نیشنلزم اینڈ علامہ اقبال. یہ سارے نکات اہم نکات جو ہیں آج کے لیکچر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. اب آتے ہیں آج کے کنکلوژن کی طرف کہ آخر ہم نے ان سارے نکات میں سے یہ جو ساری بات چیت کی گئی اس میں سے ہم کنکلوڈ کیا کر رہے ہیں, یا اس میں سے کیا اس کا محاصل کیا ہے, حاصل بحث کیا ہے. دیر واز این انبریجبل گلف بٹوین دا ہندوز اینڈ دا مسلم. اس پورے لیکچر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے جو برے صغیر تھے اس کے رہنے والے دو قومیتیں تھیں, یعنی مسلمان اور ہندو, اور ان دونوں قومیتوں کے بیچ میں ایک ایسی نہ پاٹنے والی خلیج تھی, ایک ایسی وسیع خلیج حائل تھی کہ جس کو صدیوں تک دونوں قوموں کے اکٹھے رہنے کے باوجود بھی پر نہ کیا جا سکا. اس خلیج پہ کوئی پل نہ باندھا جا سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مذہبی خیالات ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ان کے جو معاشی خیالات ہیں, جو معاشی حالات تھے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. ان کے بیچ میں جو انفیئر کمپٹیشن تھا وہ غلط تھا. حالانکہ جب مسلمان حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے اس طرح کے کسی نیگیٹو کمپٹیشن کو پروموٹ نہیں کیا. انہوں نے ملازمت میں, کام میں, ہر اپرچونٹیز میں مغل حکمرانوں نے ہندوؤں کو برابر کے مواقع دیے. لیکن انفارچونیٹلی جب برٹش گورنمنٹ آئی تو یہ ایسا نہ ہو سکا, اور یہ وجہ بنی دو قومی نظریے کی اور مسلم نیشنلزم کی. اسی طرح سے the two communities were distinct from each other ideologically, culturally, politically, socially and economically. In the presence of such deep-rooted contrasts of thinking and approach, how the Muslims and Hindus were the common nationality as claimed by Gandhi, these differences are in fact the two-nation theory which became the basis of the nationalism among the Muslims, which lead them to the establishment of Pakistan. اس کنکلوژن سے یہی سامنے آتا ہے کہ ان نہ پاٹنے والی خلیج کی وجہ سے جو ان دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں تھی, آخر کار یہ فیصلہ کیا, مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا, اور کچھ حد تک ہندوؤں میں بھی یہ چیز آئی. ہندو نیشنلزم الگ سے پروموٹ کیا گیا, مسلم نیشنلزم الگ سے پروموٹ کیا گیا. دو قومی نظریہ دونوں قوموں کے حوالے سے مضبوط ہوتا چلا گیا, اور آخر کار مسلمان اپنے علیحدہ وطن کے قیام کے بارے میں سوچنے لگے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. شکریہ.